بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام قرآن نقطہ کے ساتھ عامر ہاشمی حاضر خدمت ہے. جناب آج ہمارے مہمان مبارک ملی صاحب اور محفوظ صاحب ہیں جو مینار پاکستان میں جو وقوع ہوا اس پہ میں دونوں مہمانوں کی رائے لوں گا. جی ملی صاحب السلام علیکم. جی ملی صاحب آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو وقوع ہوا مینار پاکستان میں پاکستان مملکت پاکستان میں اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس معاملے کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ ایک واقعہ جو ہے یہ صرف ایک نہیں ہے. یہ ایک آپ کہہ لیں کہ تسلسل کے ساتھ بہت سارے واقعات ہوتے آ رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں. یہ اس کے بعد بھی ایک دو ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گی فیس بک میں، جس میں کچھ اوباش لوگ جو ہیں وہ ایک رکشے کے اوپر جا رہے ہیں، دو خاتون، تو ان کے اوپر وہ ان کو ہراس کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ غلط بدتمیزی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک وہ بھی اسی طرح ہی ہوا جو مینار پاکستان والا ہے، اس میں بھی وہ بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اس طرح بدتمیزی کی اور اس خاتون کو ہراس کیا اور اس خاتون کی جو عزت دری کی. تو یہ غلط اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سماجی اور معاشرتی لحاظ سے اخلاقی جو گراوٹ ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ ہم اخلاقی طور پر کہاں پر جا رہے ہیں، کس لیول پر ہم نیچے گر رہے ہیں. ایک اجتماعی ایک آدمی اللہ تعالیٰ جو وہ کہتے ہیں نا کہ فطرت افراد سے آزمائش تو کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، کرتی نہیں قوموں کے گناہوں کو کبھی مکمل. جو اجتماعی گناہ ہوتے ہیں، اجتماعی جرائم ہوتے ہیں، وہ معاف نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب اجتماعی طور پہ کچھ ایسے مجرمانہ عمل ہو رہے ہیں کہ جن کی معافی اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے اور وہ بھی لوگ جو ہیں رجوع کریں. لیکن انفرادی جو ہیں وہ تو معافی کی گنجائش ہوتی ہے لیکن اجتماعی میں نہیں ہوتی. اور ہمارا اس وقت اجتماعی طور پر میں یہ نہیں کہتا کہ پورے جو 100% ہی ایسے ہیں، لیکن 10% بھی اگر ایسے ہیں، 5% بھی اگر ایسے ہیں تو وہی حاوی ہیں اس سماج پر، اور اس سماجی جو قدریں بنا رہے ہیں وہ وہی لوگ بنا رہے ہیں. بے شک وہ خواتین میں ہیں، وہ مردوں میں ہیں، وہ جہاں بھی ہیں. اس کو دیکھیے اس میں آپ کس جانب گزارش کرتا ہوں میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا کہ ہر کوئی بندہ کوئی اس کو اپنا فرض سمجھتا ہے کہ میں نے اس کی سپورٹ کرنی ہے، میں نے اس کی سپورٹ کرنی ہے، وہ سپورٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سپورٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اصل معاملہ کیا وجہ کیا ہوئی کہ اس سٹیج تک ہماری اخلاقی گراوٹ ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے. کیا ہمارے پاس قانون نہیں ہے؟ آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ آپ بھی جانتے ہیں، حافظ صاحب بھی قانون کو بڑا اچھی طرح جانتے ہیں. 354A ہمارے قانون میں ایک ایسا جرم ہے جو خاتون کی پبلکلی اگر آؤٹریجنگ ماڈیسٹی آف وومن ہو تو اس کو 54A لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی سزا کتنی ہے؟ موت ہے. اتنی سنگین سزا کے باوجود اگر یہ لوگ اسی طرح یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور پکڑے نہیں جا رہے اور ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری انتظامیہ جو ہے، ہمارے جو لا انفورسنگ اتھارٹیز ہیں وہ بڑی بے بس ہو چکی ہیں اور ان میں کوئی جان نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر رہے، دانستہ نہیں کر رہے. اور یہ اسی طرح ہی وہ جو دوسری طرف چلے جائیں، اگر ایک کسی خاتون کی ماڈیسٹی جو ہے وہ اگر آؤٹریج ہوتی ہے اس طرح کہ اس کا ایک جسم کا ہاتھ لگانے سے اس کی ماڈیسٹی آؤٹریج ہوتی ہے، تو اس کے لیے 54 ٹھیک ہے، جس کی سزا 3 سال ہے، اویلیبل بھی ہے، لیکن سزا اس کی بھی ہے. ٹھیک ہے، ہاتھ لگانے پہ بالکل ہے جی. اور اگر اس کا کوئی کپڑا پھاڑ بھی ہے نا تو پھر اس کی سزا موت ہے اس جرم کی. اور اگر وہ خود اپنے کپڑے اتار کے آ جاتی ہے، اگر کوئی عورت یا اس طرح سے آ جاتی ہے کہ جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں اکسانے کے لیے بھی کہہ لو، لیکن اگر یہ ہم کہیں کہ اس خاتون نے اپنی حیا نہیں رکھی، اپنی حیا میں نہیں رہی، ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی جرم نہیں ہے. اس کے لیے
کوئی جرم ہی نہیں ہے، ہمارے قانون میں کوئی سزا نہیں ہے بالکل جو ہے اس کے لیے. تو دیکھتے یہ ہیں کہ آدمیوں کے لیے، مردوں کے لیے تو قوانین بنے ہوئے ہیں کہ ان کو پکڑو، ان کو مارو، ان کو پھانسی تک دے دو اگر کسی ایسی کوئی بات ہوئی ہے. لیکن خاتون کو اگر وہ کوئی اس طرح کا معاشرے میں، سماج میں کوئی اس طرح کی کر رہی ہے حرکت جس سے کچھ سماجی طور پہ ہماری جو ہے وہ خرابی پیدا ہو رہی ہے، یا اس کی اپنی موڈیسٹی جو ہے وہ نہیں مینٹین ہو رہی، حیا اپنی شرم جو ہے اس کو نہیں وہ مینٹین کر رہی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو تو پھر آپ نے آزادی دے دی. یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے کہ مردوں کو کنٹرول کرو، ٹھیک ہے، ان کے لیے عورتوں کو آزادی دو. اور یہ آزادی جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ جہاں سے بھی آ رہی ہے، طاقتور جو قوتیں ہوتی ہیں وہ یہ اپنے کام کرتی ہیں. لیکن ہمارا جو ایک سماج ہے اسلامی، ہم اپنے آپ کو ایک مذہب کے تابع رکھتے ہیں، اور اپنے ہمارے قانون ہیں اور ہماری شرم و حیا کی کچھ قدریں ہیں، ان کو مینٹین کرنا ہمارا اپنا بھی فرض ہے. حکومت اگر مجبور ہے تو ہم نہیں کچھ بھی کہہ سکتے، لیکن ہم سماجی طور پہ ان چیزوں کو آبزرو کریں اور اپنے آپ کو اپنے جواب دہی ہونی ہے. ہماری جواب دہی یہاں ہی نہیں ہے، یہاں تو ہے ہی کہ یہ جو قانون بنے ہوئے ہیں اگر کوئی پکڑا گیا تو ہو جائے گا، لیکن اس کی جواب دہی آپ کو آگے بھی جا کے اپنی اگلی دنیا میں، ہمارا ایمان ہے نا کہ ہمارا حساب آگے بھی ہونا ہے، تو ہم نے یہاں سے کیا لے کے جانا ہے. نہیں بھائی صاحب دیکھیں، اگر آزادی سے ہوا یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا ان کو اس میں چلے وہ جیسا بھی ہوا، ان کو کیا اس میں حق بنتے کہ پبلکلی یا اس طریقے سے اگر بعض عزتوں کو اچھالنا جلنا، ان کو بھی اخلاقی طور پر عزت تک گر چکی ہیں؟ کن کو؟ یہ ہمارے جو نوجوان ہیں. نہیں وہ تو میں نے کہا نا کہ وہ ان کی تو اخلاقی گراوٹ جو ہے وہ تو بہت نیچے تک چلی گئی ہے. یہ تو ہے، اور دیکھیں بازاروں میں دیکھیں 14 اگست تو بڑی الگ بات ہے. آپ عام روٹین میں دیکھیں، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے محلے میں کچھ خواتین ہیں جو دوسرے علاقے سے آتی ہیں کام کرنے کے، وہاں پر سڑکوں پر یہ جو اوباش لوگ ٹھیک ہے موٹر سائیکلوں پہ آتے ہیں اور ان کو ہراس کرتے ہیں، ان کو غلط طریقے سے ان کو بہیو کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. اور وہاں پر کبھی میں نے یہ ڈالفن والے نہیں دیکھے کہ یہ ڈالفن والے جو ہیں جو اسٹریٹ کرائم کو دیکھتے ہیں، یہ ان کو دیکھیں، یہ کہیں جھنڈ بنا کے کہیں کسی چھاؤں میں کھڑے ہوتے ہیں، یا کہیں کسی دکان پہ پیزا ہٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، یا کہیں اور کسی جگہ پہ جا کے گپے مار رہے ہوتے ہیں. ان کا کام ہے کہ یہ اپنے آپ کو موو کریں اور موومنٹ میں رہیں تاکہ ان کے جو اسٹریٹ کرائم ہے ان کو دیکھیں. تو یہ تو کرتے کچھ نہیں ہے، اور وہاں پر بیٹھ کے وہ سمجھیں گے کہ یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ تو عام چیز ہے، محلوں میں بھی ہے، سڑکوں پہ ہے. یہاں پر تو اس طرح کا ماحول بن گیا ہے کہ کوئی کسی کو جانتا ہی نہیں ہے. اگر کوئی جرم کر لے گا تو وہ بڑی پولیس جو ہے وہ اوپر ہائی لیول پر وہ سارے سینٹر جو ہے وہ آئیں گے نہیں حرکت میں، اس وقت تک اس کی کوئی پہچان شناخت نہیں ہوگی. بالکل روٹین میں تو وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کس کا کیا بندہ ہے. تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی اور ذمہ داری زیادہ آ جاتی ہے اور پولیس کی بھی آ جاتی ہے. آپ اس بات کیا سمجھتی ہیں اس میں اس حوالے سے؟ پیرنٹس کیا دیکھیں، پیرنٹس جو اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے اسکول ہیں، پیرنٹس ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، ان کا بھی کچھ کردار ہے کہ صرف پولیس اور اس کا اسٹیٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں اس واقعے کو کنڈیم کرتا ہوں، اور من حیث القوم بہت ہی شرمندگی کی بات ہے کہ یہ ایسا انسیڈنٹ ہوا. لیکن سر کی بات پھر میں اس کو بڑھاتا ہوں کہ یہ ایک وہ انسیڈنٹ ہے جو آپ کے سامنے بے شمار ہے. سر نے بتایا کہ گلی محلوں میں بھی شاہد اس چیز کا کہ آتے جاتے کالج لائف میں جتنے بھی لوگ ہیں جو اس نیچر کے ہیں. دیکھیں وہی بات آگے کہ میں شروع میں یہ کہہ رہا تھا کہ بحثیت قوم جو ہے نا وہ اتنی گراوٹ آ چکی ہے کہ اس کو اب بلڈ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے. یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ دین، اسلام اور اپنے معاشرتی ذمہ داریوں سے دوری ہے کہ جب ہم لوگ اپنے بچوں کو خود کو دین کے تابع نہیں کرتے، اپنے آپ کو بہت آزاد خیال، اپنے فیصلے خود لینے شروع کر دیے ہم نے کہ ہم نے دین کے تابع ہونے کی بجائے
نہ قانون کے تابع ہونے کی بجائے اپنے فیصلے خود لینے شروع کر دیے ہیں. اللہ کا خوف ہے نہیں اس قانون کا. جی بالکل, اللہ کا خوف یہ ہے کہ ان کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے, کہ ان کو بتانے والے ان چیزوں سے بہت دلچسپی نہیں ہے. وہ والی بات ہے نا کہ جو ہم نے پہلے ٹاپک جو وہ اس کی طرف لگے ہوئے ہیں کہ حلالے کروا لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, یعنی کہ دوسرے جو چیزیں وہ دین کی تبلیغ اور جو ان کی تربیت ہے اس کی طرف فوکس نہیں. اور دوسری بات یہ والی آ گئی کہ جو عورت کی آزادی کی, عورت کو بہت آزادی دی ہے اسلام نے, لیکن عورت اس آزادی کو اگر دوسری سمت میں لے کے جائے گی تو وہ اس سے بگاڑ پیدا ہوگا. اس کی زندہ مثال یہ آپ کے سامنے آ گئی ہے. اور میں کل ہی ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک واقعہ میں نے جو پڑھ رہا تھا وہ بیان کرتا ہوں کہ ایک عورت جا رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے, تو رات کو جا رہی ہے, تو حضرت عمر آتے ہیں, پاس سے گزرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں بی بی تو آدھی رات کو, رات کا اندھیرا ہے اور تو جا رہی ہے, تجھے کوئی تیرے ساتھ کوئی مسئلہ بن جائے گا؟ تو اس کے الفاظ سننے والے تھے, وہ کہہ رہی ہے کہ یا تو عمر فوت ہو گیا, یا تو عمر اس دنیا سے چلا گیا, یا تو ہی عمر ہے. کہ کسی کی جرات نہیں ہے کسی عورت کو یہ پوچھنے کھڑا ہو گئے کہ عمر کے دور میں کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو, یا تو وہ فوت ہو گیا یا تو عمر ہے. تو بات یہ ہے کہ دین کے معاملات میں, دنیاوی قانون کی پاسداری کے معاملات میں خوف نہیں ہے. اپنے طور پر جو چھوٹے موٹے دیکھیں, یہ جو زینب بچی والا معاملہ ہے اور اس کے بعد یہ موٹر وے والا کیس ہے, کچھ سزائیں نہیں ہے, لیکن وہ امپلیمنٹیشن ویسی نہیں ہے جیسے آپ نے وہ سزائے موت ہے اس کی سزا کہ عورت کو ٹچ بھی کر دینا. اب دیکھیں اس کو امپلیمنٹیشن قانونی لکونے اتنے موجود ہیں, اس میں اتنے جو غیب موجود ہے کہ وہ چلتے چلتے بری ہو جاتا ہے, وٹنس نہیں ہوتی, کیونکہ پتہ لوگوں کا کہتے ہیں جی ہمارا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ معاملہ کسی کے ساتھ بنا, جب اپنے ساتھ بنتا ہے اس کے ساتھ بھی نہیں. آپ اس میں اس کو سب انوالو ہے جی, معاشرتی طور پر ہم سب کا فرض بنتا ہے, اداروں کا, حکمران کا بہت زیادہ بنتا ہے کہ حکمران اس کے اوپر امپلیمنٹ, کیونکہ اس کے ہاتھ میں جس کو کہتے ہیں نا ڈنڈا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر عمل درآمد کروانے کا وہ پابند ہے حکمران. یہ اجتماعی معاملہ ہے, تو اجتماعی میں سب سے پہلے حکمران کو پوچھا جاتا ہے کہ حکمران جو ہے وہ کیا کر رہا ہے عوام کے لیے. تو وہ سر کہہ رہا ہے کہ ایک مقدمے کے لیے, ایک معاملے چھوٹے سے معاملے کے بڑے معاملے کے لیے بھی اوپر تک جب تک رسائی نہ ہو اس وقت تک کسی کی بات نہیں سنی جاتی. بے شمار واقعات ہوتے ہیں. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ان معاملات میں لوگوں کو اچھی ترغیب دینی چاہیے تاکہ بگاڑ پیدا نہ ہو, مزید نہ ہو. دین سے دوری جو ہے اور اسلامی معاملات سے, اپنے حقوق العباد سے جب ہم لوگ نکلتے ہیں, دور ہوتے ہیں, اپنی ذمہ داریوں سے دور ہوتے ہیں. ابھی سر آپ اس میں اس حوالے سے ہماری اس کے سماج کو بھی آپ پیغام دینا چاہیے وہ دے دیں. میں پھر ملی صاحب سے میں صرف یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے, ہمارے بھائی ہیں, جو ہماری دوسری بہنیں ہیں, ان کے لیے بھی یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے اپنی ذمہ داری کا ادراک کرے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے. اگر کوئی بھی عورت اس طرح کی باہر آتی ہے تو مردوں کو اپنی ذمہ داری کا خیال کرتے ہوئے کہ یار میری بھی بہن ہے, میری بھی بیٹی ہے, میری بھی ماں ہے, مجھے کم سے کم اس کو ہراس نہیں کرنا چاہیے کہ اتنا نہیں, مجھے اس سے بات کا اس انداز میں نہ دیکھنا چاہیے, نہ بولنا چاہیے, نہ اس کو اس طرح ہراس کرنا چاہیے کہ وہ فیل کرے کہ میں یہاں پہ سیف نہیں ہوں ایز اے عورت. اور دوسری سائڈ پہ مردوں کا بھی یہی حال ہے کہ کوئی ضروری نہیں, دونوں سائڈ سے یہ کام ہوتا ہے کہ معاشرتی طور پر بگاڑ صرف مردوں میں نہیں آیا, عورتوں میں بھی ہے. انہوں نے بھی اپنی جو ذمہ داریاں اس سے دوری کی ہے, ایکسس کر دی ہیں وہ اپنے معاملات کو, جس کی وجہ سے یہ معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جی بلی صاحب, آپ کیا سماج کو پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ سماج کو تو دیکھیں جی, سماج کے بارے میں تو یہی ہے کہ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے, ہر ایک کو اپنے دین اور اپنی جو آگے اور اس دنیا کی جو عاقبت ہے اس کا خیال کرنا چاہیے, اور اس کے مطابق جو اس کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے اس کے مطابق اس کو بیہیو کرنا چاہیے. شرم و حیا کے جو معاملات ہیں ان کو آبزرو کرنا چاہیے, ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے. لیکن سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ حکمران کی ہے, اب حاکموں کی ہے سب سے بڑی ذمہ داری. ایک حاکم جب آتا ہے نا, شیر شاہ سوری, آج تک اس کی 2.5 سال حکومت تھی, یہ تو 3 سال کر گیا اس وقت, ٹھیک ہے, اس کی 2.5-3 سال کی, آج تک 600 سال ہو گئے. دنیا کو یاد ہے کہ شیر شاہ سوری کا عدل, شیر شاہ سوری کا انصاف کہ کس طرح ہوتا تھا.
اور اس کے زمانے میں ایک خاتون کا بیٹا، یہ بڑی مشہور کہاوت ہے یا ایک کہانی ہے کہ ایک بیٹا کسی عورت کا قتل ہو گیا اور وہاں پر کوئی اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہو رہا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون قتل کر گیا. وہاں کا جو لوکل حاکم تھا وہ اس کو پوچھ ہی نہیں رہا تھا. اس کو عورت کو کسی نے پکڑا اور شیر شاہ سوری کے دربار تک لے آیا. شیر شاہ سوری کہنے لگا کہ آپ یہاں بیٹھو. جب اس نے اس کی سٹوری سنی تو کہنے لگا کہ آپ یہاں بیٹھو، میں آپ ابھی آتا ہوں. وہ گھوڑے پر بیٹھا خود اکیلا وہاں اس گاؤں میں چلا گیا. جا کے وہاں ایک جو قبرستان تھا اس کا درخت کاٹنا شروع کر دیا، منہ پہ کپڑا لیا ہوا. جب وہ اس کی آواز آئی درخت کٹنے کی تو پہلے چوکیدار آیا کہ وہ کون ہے بھائی، آپ کیوں اس کو کاٹ رہے ہو؟ نے کہا آپ کون ہیں، آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ کہتا ہے جی مجھے میرے نمبردار نے کہا ہے کہ یہ دھیان رکھو. کہتا ہے نمبردار کو لے کے وہ نمبردار آیا. پھر اس نے کہا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو؟ نمبردار نے کہا کہ یہ درخت جو ہے یہ قبرستان کا ہے، آپ کیسے کاٹ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کو یہ کیسے پتا چل گیا کہ میں درخت کاٹ رہا ہوں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی کام ایسا ہو، جرم ہو تو مجھے پتا نہ چلے؟ اس نے کہا کہ وہ کس کو پتا ہے؟ جو اس خاتون کا بیٹا جو ہے قتل ہوا ہے تو کیا اس کا تجھے پتا نہیں چلا؟ درخت کا تجھے پتا چلا؟ تو اسی جگہ پہ اس نے ساری نالج کی کہ یہ جو بھی اس کا مجرم تھا پکڑا اور لے کے گیا. تو یہ جو ہمارے حاکم ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کو امپلیمنٹ کریں، انصاف کو امپلیمنٹ کریں، اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھیں. اپنی وہ جو الیکشنوں کے لیے کہتے ہیں نا کہ غیر وکیل کا بھی اس کو اگر ووٹ ملتا ہے نا تو اس کو پروٹیکٹ کرتے رہو. ہمارے جو اپنے ماحول میں اسی طرح وہ کرتے ہیں. جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو ساتھ لگا کے حکمرانیاں کرتے ہیں. تو وہ جرائم پیشہ لوگ جو ہیں جو حکمرانیوں میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ان کو کون سے عدل اور انصاف کی بات کرنے دیں گے؟ بالکل صحیح. یہ پہلے خود اپنے آپ کو انصاف پہ کھڑا کریں اور پھر اپنے آئیں اس میدان میں. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دونوں مہمانوں کی رائے اس سوال سے سنی، خدا را پاکستان ہے، اسلامی ملک ہے. دیکھیے اس میں دونوں کو آپ کے پاس اس میں اتنی آزادی لیڈیز کو بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اوپن اس ماحول میں اگر وہ چلی بھی گئی ہے تو پھر کیا اس میں کہاں پہ گئی آپ لوگ غیرت جانا؟ آپ کی بہن نہیں ہے، آپ کی ماں نہیں ہے. خدا را اس چیز کو سمجھیے، دین کو سمجھیے. پاکستان زندہ باد.